لفظ ہوا استعمال ہوا ہے جو قرآن میں لاتعداد مرتبہ آیا ہے۔ اس فقرے میں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو سب سے عظیم ہے۔ اب جب بھی ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے مذکر نام استعمال کرتے ہیں، اور یہ نام پروناؤن یعنی اسم ضمیر ہوتا ہے، یعنی جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ مثال کے طور پر علی کی جگہ ہی۔ اسی طرح اس مکمل فقرے میں بھی اللہ کو مذکر یعنی ہی پکارا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص طور پر عربی مذکر لفظ ہوا استعمال ہوا ہے، اور کیوں یہاں عربی مؤنث لفظ ہیا استعمال نہیں ہوا؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری دی گئی ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے خاص طور پر مذکر ہی کیوں استعمال کیا گیا، اور مذکر کی جگہ مؤنث کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کو کوئی نام یا صفات دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف وہ جو اللہ نے خود کے لیے قرآن میں دیے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ نے اسم ضمیر یعنی ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا ہم اسی اسم ضمیر کو استعمال کرنے کے پابند ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں خود کے لیے استعمال کیا ہے، اور ہمارے لیے اس معاملے میں خود سے کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ اللہ نے خود کے لیے ہی استعمال کیا بجائے دوسرے پروناؤنز یعنی اسم ضمیر کے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ خالصتاً لسانی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، قرآن عربی میں عربوں کے درمیان نازل ہوا، تو یہ ضروری تھا کہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوتا جو زبان عرب لوگوں میں بولی جاتی تھی، تاکہ وہ اسے پوری طرح سمجھ سکیں اور پھر باقی اقوام میں قرآن کے پیغام کو پھیلا سکیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے خود کے لیے ہی کیوں استعمال کیا، ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ عرب میسکولن فارمز یعنی مذکر کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور وہ ہوا کے لفظ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، عرب میسکولن فارمز کو 3 حالتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اس حالت میں کہ ان کو معلوم ہو کہ بیان ہونے والا لفظ مکمل طور پر مذکر ہے۔ دوسرا اس لیے کہ جب کسی چیز کی جنس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو، اور تیسرا جب کسی چیز کے بارے میں وضاحت نہ ہوئی ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو چلیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارا جواب مل سکے۔ نمبر 1 میں اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ چیز 100% میل ہے، تو اسی لیے اس کے لیے میسکولن فارم استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی۔ دوسرے نمبر میں ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جن کے